شمس اور ایوا جب ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ان کے سامنے ایک بڑی چمچماتی ہوئی گاڑی انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ اتنی بڑی گاڑی دیکھ کر ایوا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایسی گاڑی تو ایوا نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی تھی۔ بلیک رنگ کی مرسیڈیز نے ایوا کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ لندن میں اس نے ہمیشہ پبلک ٹرانسپورٹ یا چھوٹی گاڑیوں میں سفر کیا تھا۔ وہ ابھی گاڑی کو دیکھ کر دنگ ہو ہی رہی تھی۔ تبھی شوفر نے گاڑی سے نکل کر فوراً ایوا کے لیے دروازہ کھولا تو ایوا نے شمس کی طرف دیکھا، جس نے مسکرا کر ہاتھ کے اشارے سے اسے اندر بیٹھنے کو کہا۔ تو وہ لمحہ ایوا کی دھڑکن تیز کر گیا۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ انتہائی فخر سے گاڑی کے اندر قدم رکھا۔ جیسے ہی وہ نرم اور مخملی سیٹ پر بیٹھی، اسے یوں لگا جیسے وہ کسی شہزادی کی طرح اپنے تخت پر بیٹھ گئی ہو۔ سیٹ کی نرمی، اندر کا خوشبودار ماحول اور گاڑی کا جدید اور شاندار انٹیریئر اس کے دل کو ایک نئی خوشی سے بھر رہا تھا۔ وہ شمس سے اپنی اندرونی کیفیات چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے دل کے احساسات کو جان جائے کہ ایوا نے زندگی میں ایسا کچھ دیکھا نہیں اور ندیدوں کی طرح ریئیکٹ کر رہی ہے۔ اس لیے اس نے شمس کے سامنے خود کو نارمل ظاہر کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے دل کی دھڑکن زندگی کی اتنی خوبصورت شروعات دیکھ کر قابو سے باہر ہوئے جا رہی تھی۔ شمس اس کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ اس نے شمس کے کندھے پر اپنا سر رکھا اور گاڑی کی کھڑکی سے باہر جھانکا، لیکن اس کا دھیان بار بار گاڑی کے اندر کی آرام دہ کھلی نشست اور پرسکون ڈرائیونگ پر جا رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات میں گم تھی۔ ایوا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی اور دل ہی دل میں سوچا، اتنی خوبصورت زندگی کے آغاز کی پہلی جھلک میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ شمس کے ساتھ یہاں نہ آتی تو پتہ کیسے چلتا کہ اس کا لائف سٹائل کیسا ہے۔ میرا یہاں آنے کا فیصلہ گویا غلط نہیں رہا، اور اگر یہ محض شروعات ہے تو آگے کیا ہوگا؟ اس کے لبوں پر ہلکی سی بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سکون سے سیٹ پر بیٹھ کر شمس کی طرف دیکھنے لگی تو شمس اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کیا بات ہے، سب ٹھیک ہے؟ تو وہ ایک دم دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ ابھی تو سب ٹھیک ہوا ہے، اور پھر آہستہ سے سر ہلا دیا تو شمس نے کہا، دور کے سفر میں تھکاوٹ تو ہو جاتی ہے، بس تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے، پھر گھر چل کر آرام کرنا۔ تو وہ شمس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ لندن میں شمس کے سادہ سے انداز اور لباس کو دیکھ کر تو وہاں کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی پاکستان میں اس قدر شاہانہ زندگی ہے۔ اس کی فرینڈز نے اسے تنبیہ بھی کی جب وہ شمس کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس کی ایک دوست لیزا تو اس کے پیچھے ہی پڑ گئی اور اس پر بہت خفا ہوئی کہ بہت عام سا لڑکا تمہارا معیار نہیں ہونا چاہیے، اس میں نہ جانے تم نے دیکھا کیا ہے، صرف پڑھائی میں اچھا ہے، باقی اس میں کوئی اور خوبی تو دکھائی نہیں دیتی، اور نہ ہی کوئی اتنا امیر کبیر نظر آتا ہے۔ اگر کوئی پھانسنا ہی ہے تو ایسا تو ہو جو تمہارے خرچے تو پورے کر سکے۔ تو وہ اس کی بات سن کر تھوڑی سی پریشان بھی ہوئی، کیونکہ وہ خود اپنی زندگی کو مزید غربت کے دائرے میں گھوم گھوم کر نہیں گزار سکتی تھی، اور چاہتی تھی کہ کوئی ایسا شخص اس کی زندگی میں داخل ہو کہ جس کے سہارے اس کے تمام خواب پورے ہو سکیں۔ یہ سچ تھا کہ شمس نے کھل کر کبھی اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں نہیں بتایا تھا، لیکن وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں انتہائی لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا اور اس کا ایک روشن مستقبل تھا۔ یہی بات ایوا کے دل کو بھا گئی۔ اسے کہیں نہ کہیں امید تھی کہ شمس زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور کامیاب ہوگا، کیونکہ ایسے لوگ آگے نکل ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا ایک امید کے سہارے وہ شمس کے ساتھ رابطہ بڑھاتی چلی گئی۔ اس کے علاوہ دوسری وجہ یہ تھی کہ شمس ایک انتہائی پرکشش شخصیت کا مالک تھا، اور وہ بری طرح اس کی شخصیت پر مر مٹی تھی۔ وہ انتہائی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ پوری یونیورسٹی میں اس جیسا ایوا کو کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اس کا دل نہیں مانتا تھا کہ وہ شمس کو چھوڑ دے، لیکن لیزا کی باتوں میں بھی دم تھا۔ لیکن اب اتنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھ کر اس کا دل چاہا کہ وہ فوراً لیزا کو فون کرے اور اسے بتائے کہ اس نے اپنے لیے جس زندگی کا انتخاب کیا تھا وہ غلط نہیں تھی۔
اس نے دھڑا دھڑ اپنے موبائل سے گاڑی میں بیٹھے ہوئے کئی تصویریں کھینچی اور فوراً ہی لیزا کو واٹس ایپ پر بھیج دی، اور ساتھ ہی اس نے ایک نوٹ لکھ کر بھیجا۔ یہ خاص مقام اس کے خوابوں سے بھی بڑھ کر تھا۔ شان و شوکت سے بھرپور زندگی کا پہلا احساس جیسے اس کے دل میں سرایت کر گیا تھا۔ اس نے شمس کی طرف دیکھا جو سکون سے گاڑی کی سیٹ سے سر ٹکائے آنکھیں بند کر کے بیٹھا تھا۔ ایوا کو احساس ہوا کہ شمس سے تعلق گھاٹے کا سودا نہیں رہا۔ ایک امیر کبیر لڑکا اب اس کی زندگی میں شامل ہے۔ اسے اور کیا چاہیے؟ اور یہ گاڑی اس کی امیری کی پول کھول رہی ہے۔ اب اس کا ایک قدم لندن اور ایک یہاں ہوگا، بلکہ وہ تو خوب گھومے پھرے گی، خوب شاپنگ کرے گی اور جو دل چاہے گا وہ کھائے گی۔ گاڑی کی آرام دہ سیٹ پر بیٹھ کر وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اب ایک نئی دنیا میں قدم رکھ چکی ہے، جہاں عیش و آرام، امیری اور سکون اس کے ہم قدم ہوں گے۔ راستے بھر وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ اب ان کی گاڑی شہر کے ہائی وے کو چھوڑ کر ذیلی سڑک پر دوڑ رہی تھی۔ دیہاتوں کی سرسبز وادیاں، کھیت اور پہاڑ دیکھ دیکھ کر اسے خوشی کا احساس تو ہو رہا تھا، لیکن ایک گھٹن بھی ہو رہی تھی کہ کہیں وہ ایک ٹپیکل گاؤں نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو وہاں کیسے گزارا کرے گی؟ لندن میں بھی وہ ایک مضافات کے چھوٹے سے فلیٹ میں قید سی زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب اس کے دل میں ایک نئی امید جاگ رہی تھی۔ وہ تصور کر رہی تھی کہ اب سب ٹھیک ہونے والا ہے اور ایک شاندار زندگی اس کی منتظر ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد جب گاڑی ایک اچھی سی سڑک پر دوڑ رہی تھی تو اچانک شمس نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، بس ہم پہنچ گئے گھر۔ تو وہ ایک دم سے چونکی، پھر اس نے انگلی کے اشارے سے کہا، وہ رہا ہمارا گھر۔ گھر دیکھ کر ایوا کی تو سانس ہی رکنے لگی۔ یہ گھر ہے؟ او واو، یہ تو حویلی ہے، وہ ایکسائٹڈ لہجے میں بولی تو شمس نے ہنس کر کہا، ہاں یہ ہماری پرکھوں کی حویلی ہے۔ گاڑی جب حویلی کے قریب پہنچی تو حویلی کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی، ایک عظیم الشان عمارت جو بڑے ستونوں پر قائم تھی۔ یہ حویلی کسی قدیم بادشاہی محل کی طرح لگ رہی تھی، جس کے اطراف میں سرسبز و شاداب باغات اور خوبصورت پھولوں کی قطاریں تھیں۔ ایوا نے دل ہی دل میں کہا، یہ جگہ تو کسی خواب سے کم نہیں۔ اس مقام کا تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے زندگی یہاں لے آئے گی۔ گاڑی کے رکنے پر خادموں نے جلدی سے دروازہ کھولا اور شمس اور ایوا کو خوش آمدید کہا۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی ایوا نے وہ عظیم ہال دیکھا جہاں اونچی چھتیں، شاندار فانوس اور سنگ مرمر کے فرش تھے۔ ہر دیوار پر قیمتی اور نایاب تصاویر آویزاں تھیں، جنہیں دیکھ کر ایوا مبہوت رہ گئی۔ وہ سب اس کے خوابوں سے بھی زیادہ حسین تھا۔ لندن کے فلیٹ کی تنگی اور درماندگی اب اس کے ذہن سے نکلنے لگی۔ یہ زندگی تو اسے کسی فلمی ہیروئن کی زندگی کی طرح پرفیکٹ لگ رہی تھی۔ حویلی کے ایک کونے میں ایک بھاری اور خوبصورت سیڑھی تھی جو اوپر کی منزلوں کی طرف جاتی تھی۔ ایوا کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ شمس کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جس نے زندگی کی تمام آسائشیں دیکھی ہیں۔ حویلی میں موجود نوکر چاکر، بڑے بڑے صوفے اور قیمتی آرائش کے سامان سب اس کی شاندار زندگی کی گواہی دے رہے تھے۔ جب شمس ایوا کے ساتھ چلتے چلتے رکا اور اس نے اپنے ایک ملازم کو روک کر کہا، میں نے تم سے مہمان کا روم سیٹ کرنے کے لیے کہا تھا، تو اس کا کیا کیا؟ تو اس نے انتہائی ادب سے جواب دیا، روم تیار ہے، آپ بے فکر رہیں۔ تو ایوا کان لگا کر ان کی باتیں سننے لگی۔ اتنے میں شمس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، تم تھک گئی ہوگی، کچھ دیر روم میں جا کر ریسٹ کرو۔ تمہارا کمرہ میں نے یہاں آنے سے پہلے تیار کروا دیا تھا۔ باتھ روم میں ہر چیز رکھی ہوئی ہے، شاور لینا چاہو تو لے سکتی ہو۔ یہاں پر لندن کی طرح پانی آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ 24 گھنٹے پانی ہوتا ہے۔ جب دل چاہا شاور لے لیا، وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ تو ایوا ایک خاتون ملازمہ کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا کہ اب یہاں ہی رہنا ہے۔ لندن کے اس تنگ فلیٹ میں دوبارہ پلٹ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب وہ یہاں عیش و عشرت کی زندگی گزارے گی، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ شمس کے ساتھ اس کی زندگی کے سارے ارمان پورے ہوں گے۔
اسی دوران ایک خادم نے آ کر شمس سے کہا، صاحب، بڑے صاحب آپ کا شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ تو شمس فوراً والد کے کمرے کی جانب بڑھا۔ اتنے نفیس کمرے میں داخل ہو کر ایوا مبہوت ہو گئی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ ان کے ماحول میں ڈھلنے کی پوری کوشش کرے گی، اور اگر اسے یہیں شمس کے ساتھ اس حویلی میں زندگی گزارنی پڑ گئی تو وہ خوشی خوشی گزار لے گی۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن میں لندن کے اس چھوٹے گھٹن زدہ فلیٹ کی تلخ یادیں ایک سیلاب کی طرح امڑ آئیں۔ اس کی زندگی کی وہ کڑی حقیقت جہاں ہر دن ایک جد و جہد کے ساتھ شروع ہوتا اور راتیں فکروں کی دھند میں گم ہو جاتی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے ساتھ اس تنگ و تاریک فلیٹ میں بمشکل زندگی گزارتی تھی۔ زندگی کی گہما گہمی، خوشیاں اور خوشحال خواب وہاں کوئی معنی نہیں رکھتے تھے۔ 7 بہن بھائیوں کی زندگی جیسے ایک دوسرے کے ساتھ الجھ کر رہ گئی تھی، اور پھر اس کے بہن بھائی ایک ایک کر کے اس مایوس کن زندگی سے نکل گئے۔ 3 تو اپنی ناکامیوں اور غربت سے اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ گھر چھوڑ کر کہیں دور چلے گئے، اور باقی نے محبت کی تلاش میں گھر چھوڑ دیا اور کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ ایوا کو اپنے دل میں ان سب کی دوری کا ایک شدید درد محسوس ہوتا تھا، مگر ساتھ ہی اس کے اندر کی اس غربت بھری زندگی سے نفرت مزید گہری ہو گئی۔ اس نے ہمیشہ سوچا کہ شاید اس دنیا میں ہی وہ قسمت کی ماری ہے جو یہاں سے بھاگ نہیں پا رہی، اور اس کے حصے میں صرف یہی تنگ دستی آئی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اب مزید اس زندگی کو برداشت کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ایک دن ایسا ہو جب وہ ہر نعمت کا مزہ لے سکے، جہاں نہ کوئی محرومی ہو اور نہ ہی کوئی تنگی۔ ایوا کے دل میں ایک عزم جاگا کہ وہ خود کو اس غربت کی زنجیروں سے نکالے گی، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کرنا پڑے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہ رہی کہ امیری کا یہ سفر جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام۔ اس کے لیے یہ سب محض لفظ بن کر رہ گئے تھے۔ اس کے دل میں بس اب ایک خواہش تھی، دولت اور طاقت کی، ایک ایسی زندگی کی جو اسے لندن کی تلخ یادوں سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دے۔ لہٰذا اس نے حویلی میں قدم رکھتے ہی عہد کیا کہ وہ کسی بھی قیمت پر اس نئی دنیا کا حصہ بنے گی، جہاں ہر خواہش، ہر آرزو پورے ہونے کا یقین موجود ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شمس کی حویلی اور اس کے ساتھ آنے والی زندگی اس کے خوابوں کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا کہ وہ اس زندگی کو اپنی قسمت بنا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنے اصولوں کا سودا کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے بیگ سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گئی، جبکہ شمس دھڑکتے دل کے ساتھ ایک وسیع کمرے میں داخل ہوا، جہاں شاہ سلطان شمس کے والد ایک عظیم شان بیڈ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے شمس کو دیکھا تو خوشی سے اسے گلے لگا لیا اور اس کی پیٹھ تھپ تھپائی اور اپنے قریب ہی بٹھا لیا۔ پھر آہستہ سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھ کوئی گوری لڑکی بھی آئی ہے، کون ہے وہ؟ شمس اسی سوال سے ڈر رہا تھا اور نہیں جانتا تھا کہ اس سے یہ سوال اتنی جلدی اس کے والد پوچھ لیں گے۔ ایک تو یہ حویلی کے نوکر پورے چغل خور ہیں۔ اسے شدید غصہ آیا۔ اس کے والد اس کے چہرے پر تذبذب دیکھ کر بولے، کیا ہوا؟ میں نے کیا مشکل سوال کر دیا؟ تو وہ ایک دم مسکرا کر بولا، نہیں ابا، ایسی کوئی بات نہیں، دوست ہے میری، یہاں گاؤں دیکھنے کے لیے آئی ہے، لندن میں میرے ساتھ پڑھتی تھی اور ایوا کو پاکستان دیکھنے کا بہت شوق تھا۔ تو کیا یہ مسلمان نہیں ہے؟ ایک دم پیچھے سے اس کی امی کی آواز آئی تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور پھر ان کے گلے لگ کر بولا، جی امی، وہ عیسائی ہے لیکن جلد ہی مسلمان ہو جائے گی۔ شمس کے یہ فکرے سن کر ایک دم سے اس کے والد چونکے اور بولے، مسلمان ہو جائے گی؟ مگر کیوں؟ اس کے والد اسی سمت کی طرف روانہ ہو رہے تھے جس طرف وہ ابھی آنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، دراصل ابا، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ میں جب ایوا کو لے کر یہاں آؤں گا تو آپ جب ایوا سے ملیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے اپنے شریک سفر کا انتخاب جس لڑکی کو کیا ہے وہ غلط نہیں ہے۔
تو اس کے والد غصے سے بھڑک کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو شمس؟ کیا تم ہمارے خاندانی روایات کو نہیں جانتے؟ تم اچھی طرح سے اس حویلی کی ریت روایت کو سمجھتے ہو کہ یہاں پر نہ تو کوئی لڑکا اور نہ ہی کوئی لڑکی خاندان سے باہر شادی کرتی ہے، نہ اسے قبول کیا جاتا ہے۔ جب خاندان میں لڑکے اور لڑکیاں موجود ہیں تو پھر باہر نکل کر غیر خاندان کی لڑکی کو لانے کا کیا مقصد ہے؟ ہم دوسروں کی لڑکیوں کو فیض دیں، ہماری لڑکیاں کیوں نہ فیض حاصل کریں؟ تو اپنے والد کی بات سن کر شمس ایک دم سے پریشان ہو گیا۔ ابھی تو اس نے اصل بات بتائی ہی نہیں تھی کہ وہ اور ایوا نکاح کر چکے ہیں، اور عیسائی ہونے کے باوجود اس نے ایوا کو اپنا لیا ہے۔ لیکن اب ایک تو اس کے عیسائی ہونے کی وجہ سے اور دوسرے اس سے نکاح کر لینے کے بعد اسے یہی فکر دامن گیر تھی کہ جب اس کی شادی کے بارے میں حویلی والوں کو پتہ چلے گا تو تب کیا ہوگا؟ سب سے زیادہ مزاحمت اس کے والد ہی کریں گے، کیونکہ اس پوری حویلی پر اس کے والد کا ہی اثر و رسوخ سب سے زیادہ تھا، اور سبھی اس کے والد کو اہمیت دیتے تھے۔ اور حویلی کے اندر بھی جن لڑکے لڑکیوں کی شادیاں طے پاتی تھیں اس میں اس کے والد کی رضا کا ہونا بہت ضروری تھا۔ حویلی سے باہر کسی لڑکے لڑکی کی شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ حویلی کا ہر لڑکا اور لڑکی بما ان کے والدین یہ بات جانتے تھے کہ اگر انہوں نے حویلی سے باہر قدم رکھا تو وہ شاہ سلطان کے عتاب کا نشانہ بنیں گے۔ لیکن اس وقت تو شاہ سلطان کا بیٹا شمس اپنے والد کی ناراضگی اور غصے کا نشانہ بننے کی ٹارگٹ رینج میں موجود تھا، اور وہ جانتا تھا کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے، لیکن اس بات کو زیادہ دیر تک چھپایا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ لہٰذا وہ ایک مصلحت کی خاطر چپ ہو گیا، اور اس نے اپنے اور ایوا کے نکاح کے بارے میں ابھی کچھ بھی بتانے سے گریز کیا۔ تھوڑی دیر بعد جب منشی ان کی کمرے میں داخل ہوا اور اس نے شاہ سلطان کی طرف دیکھ کر انتہائی ادب سے کہا کہ آج زمینوں پر جانا ہے، باہر گاڑی تیار ہے، تو شاہ سلطان نے ایک غصے بھری نظر سے شمس کی طرف دیکھا اور پھر منشی کے ساتھ اٹھ کر اپنی زمینوں پر چلے گئے۔ اب کمرے میں شمس اور اس کی والدہ اکیلے تھے، تو شمس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھا جو انتہائی فکر مندی کے ساتھ شمس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ شمس، تم بہت کچھ اپنے دل میں چھپا کر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے چہرے سے صاف پتہ چل رہا ہے۔ تمہارے والد کے سامنے میں نے پوچھنے سے گریز کیا، لیکن اب بہتر ہے کہ تم مجھے صاف صاف بتا دو کہ تمہارے ساتھ آنے والی لڑکی کے ساتھ تمہارا کیا رشتہ ہے، کیونکہ کوئی بھی لڑکی بغیر کسی رشتے کے اتنی دور سے چل کر یہاں تک نہیں آ سکتی۔ اس لیے مجھ سے جھوٹ مت بولنا، جو سچائی ہے وہ مجھے بتا دو۔ تو وہ ایک دم ان کے پیروں میں بیٹھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر بولا، امی میں جانتا ہوں میری یہ سچائی آپ کے لیے برداشت کرنا کوئی اتنا آسان نہیں، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تھا۔ ایوا مجھے دل و جان سے پسند تھی اور میں اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے یہاں آنے سے پہلے میں نے اسے نکاح کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن میں وہاں مزید نہیں رہ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کے پاس 2 آپشن رکھے کہ وہ یا تو یہاں رہے اور میں جب کبھی موقع ملے گا اسے ملنے کے لیے آ جاؤں گا، یا پھر میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں ہمیشہ یہاں لندن میں نہیں رہ سکتا۔ امی آپ اس کی عظمت دیکھیں کہ وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئی، بقول اس کے کہ اگر میں جھونپڑی میں بھی رہتا ہوں تو میں وہاں پر بھی اس کے ساتھ گزارا کر لوں گی۔ ایسی لڑکی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی، پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ پڑھی لکھی ہے، میرے ساتھ اس کی ذہنی ہم آہنگی ہے، ہم ایک ساتھ سوسائٹی میں موو کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں نے اپنے دل کی مانتے ہوئے اسے نکاح کر لیا تھا۔ شمس کے یہ الفاظ کسی تیر کی طرح بیگم سلطان کے سینے میں جا کر پیوست ہو گئے، اور وہ ہکا بکا شمس کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو شمس؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے یہ الفاظ کسی طوفان کی طرح حویلی میں قیامت برپا کر دیں گے۔ ساجد کا قصہ ابھی پرانا تو نہیں ہوا، تمہارا چچا زاد تھا نا، یونیورسٹی کی لڑکی کو پسند کرتا تھا، تو اتنی سی بات پر تمہارے ابا نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اسے حویلی سے نکال دیا،
اب وہ ساری زندگی اس حویلی میں نہیں آ سکتا۔ وہ تو چلو یتیم تھا، اس کے والدین احتجاج نہ کر سکے، لیکن تمہاری ماں تو مر جائے گی۔ اگر تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہارا اس حویلی میں آنا جانا بند کر دیں گے۔ تم سوچو، اپنے ساتھ ساتھ تم نے اپنی ماں کے لیے بھی کس قدر عذاب بنا دیا ہے۔ تمہیں اپنے دل کی بات سننے سے پہلے حویلی کے معاملات کو بھی تو مد نظر رکھنا چاہیے تھا نا۔ تم کوئی بچے تو نہیں ہو کہ جسے کچھ سمجھانا پڑے۔ اچھے خاصے بالغ، پڑھے لکھے، اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکے ہو، پھر بھی تم نے ایسی حماقت کی۔ مجھے امید نہیں تھی۔ تمہارے یہاں جانے سے پہلے ہی تمہارے باپ نے تمہیں ایک نصیحت کی تھی کہ یہاں سے جس طرح اکیلے جا رہے ہو وہاں سے اکیلے ہی آنا، اور اگر وہاں پر کوئی ایسا ویسا کام کر بھی ڈالا تو وہیں ختم کر کے حویلی میں قدم رکھنا۔ تم نے ان کی یہ نصیحت کو ہوا میں کیوں اڑا دیا؟ تمہارا باپ ابھی اتنا کمزور نہیں کہ تمہارے قد کے بڑے ہونے سے وہ ڈر جائے گا۔ اس کا نام شاہ سلطان ہے، اور اس عمر میں بھی وہ اس حویلی پر حکومت کر رہا ہے۔ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کہ تمہاری تعلیم کا سارا خرچہ تمہارے باپ نے اکیلے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہے، اور تم نے وہاں سے آ کر ہمیں یہ صلا دیا ہے کہ خود تو آئے ہو، ساتھ میں وہ لڑکی بھی لے آئے ہو، اور لڑکی بھی عیسائی ہے۔ بھلا تمہارا باپ یہ سب باتیں کیسے ہضم کرے گا؟ کیا ہی اچھا ہوتا کہ تم وہاں سے نہ آتے۔ کم از کم مجھے یہ امید تو ہوتی کہ تمہیں میں کبھی نہ کبھی دیکھ ہی لوں گی۔ اگر تمہارے باپ نے غصے میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کر دیا تو یقین کرو وہ مجھے ساری زندگی تم سے ملنے نہیں دے گا۔ تم اس کی ضد کو جانتے تو ہو شمس، پھر تم نے یہ سب کیا کر دیا؟ تو وہ سر جھکا کر اپنی ماں کی باتیں سنتے ہوئے شدید پریشان ہو گیا۔ امی، آپ کچھ کریں نا، ابا کو کسی طرح سے راضی کریں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تم کیسی نادانی کی باتیں کر رہے ہو شمس؟ میں بھلا تمہارے باپ کو کیسے راضی کر سکتی ہوں؟ وہ کسی کی سنتے بھی ہیں کیا؟ انہوں نے آج تک اپنی منائی ہے۔ تم 4 دن لندن کیا رہ گئے کہ یہاں کی ساری باتیں بھول بھال گئے؟ کیا کوئی ایسا بھی کرتا ہے؟ امی، میں اسے ساتھ لے تو آیا ہوں، وہ جلد مسلمان ہو جائے گی، پھر کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کی والدہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ بات اس کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے شمس، بات یہ ہے کہ ہماری حویلی کی اپنی ریت روایات ہیں۔ خاندان کے لڑکے باہر شادی نہیں کرتے۔ جب ایک بات طے ہے تو پھر اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی چاہیے نا۔ امی، میں نے نہیں خاندان کی کسی لڑکی سے شادی کرنی، سب ایوریج لڑکیاں ہیں، عام سے اسکولوں کالجوں میں میٹرک ایف اے کر کے گھر بیٹھ گئی ہیں، نہ ڈھنگ سے بات کرنی آتی ہے، نہ ہی کسی محفل میں اوڑھنے بچھونے کا کچھ پتہ ہے۔ میری ایسی لڑکیوں کے ساتھ نہیں بنتی۔ امی، مجھے اپنے مزاج کی لڑکی چاہیے، جسے میرے ساتھ چلنے کا فن آتا ہو، جسے پتہ ہو کہ میرا موڈ اس وقت کیا ہے، میں کیا چاہتا ہوں۔ جبکہ حویلی کی لڑکیاں آج کیا پکانا ہے اور آج کیا کھانا ہے یہی جانتی ہیں، اس کی آگے کی زندگی کیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں۔ میں ایسی لڑکی کا ساتھ چاہتا ہوں جو جاب کرے، سوسائٹی میں موو کرے، جبکہ یہاں کی لڑکیوں کو تو جاب کرتے ہوئے موت پڑتی ہے۔ تم نے ہر بات کو فرض کر لیا ہے شمس۔ اگر تم یہ سب چاہتے تھے تو یہاں کی لڑکی بھی تمہاری خواہشات کے مطابق ڈھل سکتی تھی۔ اچھی خاصی حویلی کی لڑکیاں بھی پڑھی لکھی ہیں، کس سے کم ہے بھلا؟ بس امی، میرا دل نہیں مانتا تو کوئی زبردستی ہے کیا؟ زندگی ایک ہی بار ملتی ہے اور اس کو اپنے ہی انداز میں گزارنا چاہیے۔ مجھے تمہاری ان بے تکی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے شمس۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ تم نے ایک بہت بڑا وبال اپنے سر پر لے لیا ہے۔ اگر تمہارے باپ کو پتہ چل گیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ اپنے ساتھ ساتھ تم نے میری مٹی بھی پلید کر کے رکھ دی ہے۔ تم میری واحد اولاد ہو، کچھ تو سوچتے کہ تمہاری ماں پر کیا بیتے گی۔ اگر تمہارے باپ نے کوئی ایسا ویسا فیصلہ کر ڈالا تو میرا کیا ہوگا؟ اوفو امی، کیوں ہر وقت اتنا ڈرتی رہتی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں اس حویلی کا، واحد وارث۔ ابا کے بعد میں ہی اس حویلی کا جانشین ہوں گا، تو ابا کبھی بھی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے
جس سے حویلی کی جانشینی پر کوئی رکاوٹ آئے، اور نہ ہی میرے علاوہ وہ کسی اور کو جانشین تسلیم کریں گے۔ اس لیے مجھے پوری امید ہے کہ ابا کم از کم میرے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ غصے میں نہیں کرنے لگے۔ آپ مجھ پر اعتبار کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس کی امی نے انتہائی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اللہ کرے جو تم سوچ رہے ہو ویسا ہی ہو۔ یہ سچ ہے کہ تم اکلوتے ہو اور تمہارے اندر اس کی جان اٹکی رہتی ہے۔ اس دفعہ بھی کہہ رہے تھے کہ شمس آ جائے تو حویلی کے سارے معاملات اس کے ذمہ لگا کر میں گوشہ نشینی اختیار کر لوں گا، کیونکہ اب مجھ میں اور ہمت نہیں رہی۔ تو مجھے امید ہے کہ وہ جیسا سوچ رہے ہیں ویسا ہی کریں گے، اور تمہاری خطائیں ہو سکتا ہے معاف کر دیں۔ امی، میں نے کوئی خطا نہیں کی، نکاح کیا ہے، اور نکاح کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ وہ لڑکی بھی بہت سیدھی سادی سی ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں کس کا بیٹا ہوں۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ میں ایک جاگیردار کا بیٹا ہوں جسے کل جانشینی بھی ملنے والی ہے، تو سوچیں وہ یہ سب جان کر مجھ سے خوشی خوشی شادی کر لیتی۔ لیکن امی، وہ بالکل بھی لالچی نہیں تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک عام سا لڑکا ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ بھی کوئی خاص مضبوط نہیں، تو اس کے باوجود اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں یہ عزم کر لیا تھا کہ میں ایسی کسی بھی لڑکی کو اپنی شریک حیات نہیں بناؤں گا کہ جو میرے بیک گراؤنڈ سے واقف ہو اور اس لالچ میں مجھ سے شادی کرے۔ لیکن جب میں نے ایوا کی نیچر کو دیکھا تو فوراً فیصلہ کیا کہ جو لڑکی میرے ساتھ غربت میں زندگی گزار سکتی ہے وہ ہی مجھے ڈیزرو کرتی ہے۔ لیکن جانے کیوں شمس، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ لڑکی تمہارے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اس کو دیکھ کر میرا دل کھٹکا ہے۔ ایسا لگتا ہے جو وہ نظر آتی ہے ویسی نہیں ہے۔ تم نے اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تو اس کو نہیں بتایا تھا، لیکن وہ یہ تو جانتی تھی کہ تم انتہائی ذہین انسان ہو، قابل ہو، تو تمہارا فیوچر بھی شاندار ہوگا۔ اسی لیے وہ تمہارے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں لگتا یہ ساری گوری لڑکیاں محبت کرتی ہیں، انہیں تو بس پیسوں سے مطلب ہوتا ہے۔ تو شمس ان کی بات سن کر ہنسنے لگا۔ امی، یہ تو آنے والا وقت ثابت کرے گا کہ سچ کیا ہے، لیکن اگر آپ کی بات سچ نکلی تو یقین کیجیے آپ جو کہیں گی میں وہی مانوں گا۔ تو شمس کی والدہ نے گہری سانس لی اور کہا، میری تو بس یہی دعا ہے کہ جس میں تمہاری خوشی ہے تمہیں وہی ملے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے والد کے دل میں بھی رحم ڈال دے کہ وہ کوئی اچھا فیصلہ تمہارے لیے کریں۔ رات کو حویلی میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ خاندان بھر کے افراد، دوست، احباب اور کئی معززین اس تقریب میں موجود تھے۔ سب لوگ شمس کے والد شاہ سلطان کے مہمان تھے، اور ان کے بیٹے کے لندن سے لوٹنے کی خوشی میں سب جمع ہوئے تھے۔ ہال میں خوبصورت پھولوں کی سجاوٹ، قیمتی کرسٹل لیمپ اور موسیقی کا انتظام کیا گیا تھا۔ ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ ایوا نے اتنے خوبصورت لباس اور زیور پہلے کبھی نہیں پہنے تھے۔ وہ حویلی کے ایک کونے میں کھڑی خوشی خوشی یہ سب منظر دیکھ رہی تھی۔ جب شمس اس کے قریب آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، کیسا لگا میری دنیا کا یہ حصہ؟ ایوا نے خوشی سے بھرپور لہجے میں کہا، شمس، یہ سب میرے خواب سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ شمس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، یہ سب تمہارے لیے ہے ایوا۔ میری زندگی اب تمہاری ہے اور یہ دنیا بھی تمہاری۔ اسی لمحے شاہ سلطان نے سب کو خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور اپنی بھاری آواز میں اعلان کرنے لگے، دوستو، آج کی اس خوشی کے موقع پر میں ایک اور اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ ایوا خوشی سے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید شمس کے والد ان کے نکاح کا اعلان کریں گے، لیکن اگلے لمحے شاہ سلطان کی باتوں نے جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ شاہ سلطان نے اعلان کیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ شمس کی شادی میری بھتیجی میسرہ کے ساتھ ہوگی۔ یہ سن کر ایوا کا چہرہ فک ہو گیا۔ وہ صدمے سے شمس کی طرف دیکھنے لگی، جیسے اسے اپنی سماعت پر یقین نہ آ رہا ہو۔ شمس کے چہرے پر غصے کی تپش واضح تھی۔ اس کے لبوں پر جیسے ایک خاموش چیخ تھی جو اسے کسی مصیبت کا احساس دلا رہی تھی۔ ایوا کو شدید دھچکا لگا کہ شمس
جس نے اس کے ساتھ لندن میں نکاح کیا، اب اس کے والد اس کی شادی کسی اور کے ساتھ طے کر چکے ہیں۔ شمس کے چہرے پر غصے اور بے بسی کے آثار تھے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ وہ اس فیصلے کو کس طرح روک سکتا ہے۔ ایوا نے شمس کو پریشانی سے دیکھا تو شمس نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ شمس نے اسے بتایا کہ وہ اس صورتحال کا حل نکالے گا، اور تقریب ختم ہوتے ہی وہ شاہ سلطان کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ایوا باہر کھڑی منتظر رہی۔ شمس نے جب شاہ سلطان کے کمرے میں قدم رکھا تو اس سے پہلے کہ کچھ بولتا، شاہ سلطان نے اسے روک دیا۔ ان کے چہرے پر ایک گہری سنجیدگی تھی۔ شمس، انہوں نے گہری آواز میں کہا، تم جو مقدمہ لے کر میرے پاس آئے ہو، یاد رکھو اس پر لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں۔ مجھے تمہارا ایوا کے ساتھ نکاح قبول نہیں، بس بات ختم۔ تمہاری منگنی 1 ہفتے کے اندر اندر میسرہ کے ساتھ ہوگی، اور پھر مہینے کے اندر تمہاری شادی کر دی جائے گی۔ اور رہ گئی ایوا، تو اس کے لیے میرا فیصلہ ہے کہ تم اسے فوری طور پر طلاق دو گے۔ اگر طلاق نہیں دے سکتے تو میں تمہیں اپنی جائیداد سے آگ کر دوں گا، اور تمہیں حویلی میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ شمس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں دبا لیا۔ اس کے لیے یہ سب کچھ ناقابل یقین تھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے والد اتنے سخت ہوں گے۔ شمس کچھ کہنے کے قابل نہ رہا اور چپ چاپ باہر کی طرف چل پڑا۔ باہر آ کر اس نے ایوا کو دیکھا، جو اس گفتگو کا کچھ حصہ سن چکی تھی، اور اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ ایوا نے اندر ہی اندر حساب کتاب کرنا شروع کر دیا۔ وہ پھر سے لندن کے تنگ و تاریک فلیٹ میں واپس کیسے جا سکتی ہے؟ اسے یہ بات سمجھ آنے لگی تھی کہ اگر شمس کے پاس سے اس دولت کو نکال دیا جائے تو وہ اس کے لیے بیکار ہو جائے گا۔ شمس باہر نکلا اور ایوا کو دیکھتے ہوئے بولا، ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگر تم میرے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں زندگی گزار سکتی ہو تو چلو۔ ایوا سرد لہجے میں بولی، میں لندن کے اس کمرے کے فلیٹ سے نکلنے کی خاطر تمہارے ساتھ چلی تھی کہ شاید کچھ حالات بہتر ہوں گے، لیکن حالات تو اب بد سے بدتر ہو گئے۔ میں جس شاہانہ زندگی کے خواب دیکھتی تھی وہ اب تم میرے کبھی بھی پورے نہیں کر پاؤ گے۔ مجھے یہ تو پتا تھا کہ تم کسی امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، لیکن میں نے یہ نہیں جانتی تھی کہ تم اتنے امیر ہوگے۔ اب اگر تم سے یہ سب کچھ چھین لیا جائے تو تم اپنی معمولی سی ڈگری کے بل بوتے پر کتنا کما لو گے۔ لندن تم رہنا نہیں چاہتے، اور یہاں رہ کر کوئی ترقی نہیں کر پاؤ گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ مجھے اب طلاق دے دو۔ میں تمہارے ساتھ گھٹ گھٹ کر اپنی جوانی برباد نہیں کر سکتی۔ یہ کہہ کر ایوا نے خاموشی سے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا۔ شمس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو دکھ اور بے بسی کے سائے اتر آئے۔ اس نے سوچا کہ وہ ایوا سے محبت کرتا ہے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے، مگر ایوا کے دل میں محبت کے بجائے دولت کی حرص تھی۔ ایوا نے اپنا سوٹ کیس اٹھایا اور حویلی سے چلی گئی۔ شمس کی آنکھیں نم تھیں اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی محبت کی شکست پر افسوس کرے یا اپنے خوابوں کی ناکامی پر۔ تبھی اس کی والدہ نے اسے وہ وعدہ یاد کروایا تو اس نے میسرہ سے منگنی کے لیے ہاں کر دی، لیکن شاہ سلطان نے منگنی کے بجائے سادگی سے اس کی شادی میسرہ سے کر دی۔ شمس اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ وہ محض اپنے والد کے حکم پر اسے نبھا رہا تھا۔ اس نے میسرہ کو کبھی دل سے قبول ہی نہیں کیا تھا، بلکہ ہر روز اپنے تلخ رویے اور کڑوی باتوں سے اسے تکلیف پہنچاتا رہتا۔ میسرہ نے بھی اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ ہر بات سہتی، ہر حکم کی تعمیل کرتی۔ شمس کے رویے سے دل زخمی ہونے کے باوجود خاموشی سے اس امید میں رہتی کہ شاید ایک دن شمس اس کی وجود کو قبول کر لے گا۔ ایک دن میسرہ کو شدید بخار نے آن گھیرا۔ وہ بستر پر پڑی تھی اور وہ جانتا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں۔ اس کے باوجود اس نے میسرہ کو حکم دیا کہ وہ اس کے لیے چائے بنائے۔ میسرہ اسی حالت میں اٹھ کر کچن میں گئی۔ اس کے ہونٹوں کے کنارے خشک ہو رہے تھے اور آنکھوں کے سامنے دھند چھا رہی تھی، مگر پھر بھی اس نے ہمت کی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کچن کی طرف چل دی۔ ابھی وہ کچن کے دروازے تک ہی پہنچی تھی
کہ یکایک سر چکرایا اور وہ زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئی۔ کافی دیر بعد جب شمس نے محسوس کیا کہ چائے نہیں آئی تو غصے سے اٹھ کر کچن کی طرف گیا۔ جیسے ہی اس نے کچن کے دروازے میں قدم رکھا، سامنے میسرہ زمین پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کا چہرہ زرد تھا۔ شمس نے فوراً میسرہ کو باہوں میں اٹھایا اور احتیاط سے بیڈ پر لٹایا اور فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ میسرہ کے چیک اپ پر ڈاکٹر نے کہا کہ وہ حاملہ ہے۔ اس خبر نے شمس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ابھی تو اس لڑکی کو اور سزا دینی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ میسرہ کے قریب آیا تو ٹھٹک کر رک گیا۔ میسرہ کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ نیم بے ہوش تھی لیکن دھیمی آواز میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ شمس اپنا کان اس کے ہونٹوں کے قریب لے کر گیا تو اس کی باتیں سن کر وہ ششدر رہ گیا۔ وہ روتے ہوئے اس نیم بے ہوشی کے عالم میں بھی ایک خدشے کا ذکر کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، وہ تو مجھے کبھی قبول نہیں کرتے، میرے ہونے والے بچے کو کیا قبول کریں گے؟ یہ لفظ سن کر شمس کا پورا جسم جکڑا گیا، کیونکہ میسرہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی، اسی لیے وہ اپنے بچے کے لیے بری طرح سے فکر مند تھی۔ شاید آگاہی کا یہی وہ لمحہ تھا کہ جس میں شمس کو اس بات کا احساس ہوا کہ اس کی ساری کہانی میں میسرہ کا کوئی قصور نہیں۔ وہ تو بچپن سے ہی دکھوں میں پلی ہے اور اس مشکل گھڑی میں بھی وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے آنے والے بچے کے لیے سوچ رہی ہے۔ تو جانے کیوں شمس کو لگا جیسے وہ انتہائی خود غرض انسان ہے۔ وہ اب بھی ایوا سے اپنی محبت کے بارے میں سوچتا رہا جو غرض اور لالچ پر مبنی تھی، اور ایک یہ لڑکی ہے جو اس کے اتنے ستم اور تکلیفوں کو برداشت کر رہی ہے مگر پھر بھی اس سے ہونے والی اولاد کے لیے فکر مند ہے۔ تو شمس کو پچھتاوے نے گھیرا۔ میسرہ سے اس کی شادی کو تقریباً 1 سال ہونے والا تھا، اور اس 1 سال میں اس نے اس پر وہ کون سا ستم ہے جو نہ کیا ہو، لیکن وہ چپ چاپ سب کچھ برداشت کرتی چلی آئی۔ وہ ایوا جیسی بے وفا لڑکی کے لیے اپنی اتنی وفادار بیوی کو دکھی کرتا رہا۔ یہ سوچ سوچ کر اسے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن اسی لمحے اس نے فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہو چکا ہے وہ تو واپس نہیں آ سکتا، لیکن اب وہ میسرہ کو ہر وہ خوشی دینے کی کوشش کرے گا جس کی وہ مستحق ہے۔ چنانچہ وہ جو ہی ہوش میں آئی تو شمس اس کے لیے فوراً دودھ کا گلاس لے کر آیا تو اس نے پینے سے انکار کر دیا اور خوفزدہ ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تو شمس کو بڑی حیرت ہوئی کہ وہ اس سے آخر ڈر کیوں رہی ہے۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوئی اور لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے کی طرف جانے لگی تو شمس نے آگے بڑھ کر اسے پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ تو وہ اپنا بازو چھڑانے لگی۔ شمس کو مزید حیرت ہوئی۔ یہ لڑکی اسے قدم قدم پر حیران کر رہی تھی۔ جب وہ اسے غصہ کرتا، ڈانٹتا، حتیٰ کہ 2-3 بار اس پر ہاتھ بھی اٹھا چکا تھا، تب بھی وہ اس کمرے سے اس وقت تک نہ جاتی جب تک وہ نہ کہتا، اور اب جب وہ اسے روک رہا ہے تو وہ باہر جانے کے لیے مچل رہی ہے۔ شمس اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور بولا، تم اس کمرے سے کیوں جا رہی ہو؟ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ تو وہ ایک دم رونے لگی اور بولی، میں اب آپ کی بیوی ہی نہیں ہوں، اب ایک بچے کی ماں بھی بننے والی ہوں۔ اب آپ مجھ پر جو بھی ستم کر لیں، لیکن خدا کے لیے ایک ماں پر رحم کریں۔ میں اپنے بچے کو نہیں کھونا چاہتی۔ مجھے نہیں پتا آپ اس دودھ میں کیا ملا کر لائے ہیں۔ مجھے بچہ پیدا کر لینے دیں، اس کے بعد اب اگر آپ زہر اپنے ہاتھ سے پلائیں گے تو میں پی لوں گی۔ تو وہ اس کی بات سن کر دہل سا گیا، تو گویا وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ وہ دودھ میں اس کے لیے زہر ملا کر لایا ہے، یعنی وہ اسے اتنا بدگمان تھی۔ تو اسے مزید پچھتاوے نے گھیر لیا۔ اس نے آہستہ سے میسرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ کے پاس لے کر آیا اور اسے بیٹھنے کا کہا، اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا تو میسرہ حیران پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اس قدر خوفزدہ ہو گئی تھی کہ بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی کہ ذرا سا موقع ملے تو وہ یہاں سے بھاگ جائے، کہ اچانک شمس رونے لگا اور بولا، مجھے معاف کر دو، جو کچھ میں اب تک کر چکا ہوں
میں جانتا ہوں اس پر مجھے معاف کرنا آسان نہیں ہے، لیکن اپنے آنے والے بچے کی خاطر تم اتنا تو کر ہی سکتی ہو۔ تو اچانک میسرہ کی آنکھوں میں حیرت امڑ آئی۔ پھر اس نے میسرہ کی طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ تو میسرہ اس کی طرف دیکھ کر رونے لگی اور پھر اس کے ہاتھوں پر سر رکھ کر مسکرا دی۔